جناب صدیق دیے اونچی شان جناب صدیق دیے جس کے پیچھے حضور نماز لیتی جس کے پیچھے حضور نماز لیتی کہ لاہور امام صدیق ورگا جس دے تقوی دا کردا اے ذکر اللہ جس دے تقوی دا کردا اے ذکر اللہ جس دے تقوی دا ذکر کردا اللہ کنوں ملیا اسلام صدیق ورگا کنوں ملیا اسلام صدیق ورگا ستا یار دے پیراں ستا یار دے پیراں حشر ذکر سور اندر ملیا جو سائے یار دے پیراں حشر ذکر کنوں ملیا آرام صدیق ورگا یار سور اندر ملیا جو سائے کنوں ملیا انعام صدیق ورگا کنوں ملیا اسلام کنوں ملیا انعام صدیق ورگا بعد نبیان کل جہان اندر اونچی شان جناب صدیق دیے اللہ دی حمد و ثنا کو بعد جناب محمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ آج کی جسم محبت ہم پیش کرنے کے بعد آج کائنات کے رب وجود نے اپنے پاک کتاب کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی دلوں کا چین اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے دل کا سکون ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے حضرت ذکر اللہ کا قرآن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ سن لو اللہ دے یاد اللہ دے ذکر وچ تواڈے دل نوں سکون حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں غفلت کی نظامت یہ نہ فرماتے ہیں کہ کو برائی میں کچھ تعریف فرمایا یعنی غلط نہیں کیا غفلت کو میں مرض کی بیماری ہے اور کمیابی جڑی ہے نا اور تندرستی کے اندر غفلت کے اندر جو آدمی پہنتا ہے نا حسد کرتا ہے دین دنیا دونوں جہاں کے اندر وہ اپنا نقصان کرتا ہے
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کو مانتے ہیں کہ بہت نیک آدمی بہت بے زبان بے زبان فرماتے ہیں کہ یہ جو میں ان کو آپ سے بیٹھا وہ چاروں طرف کو ویسے بیٹھے درمیان سے فرماتے ہیں کہ میں بڑی اچھی بات دیکھتا ہوں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شکل کو بیٹھ جائے تو رونق میں پوچھا حضور رون کی وجہ کی ہے تھوڑے ارد گرد مشکل بیٹھے رہتے روتے ہو اور میں رونا کی وجہ کروں کہ میں دوسرے دن دے سنتے کی دے رونا دے وجہ رکھو کی دے میں تو انہوں نے رونا کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں وہ دے کو رکھوں میں معاف کی جڑی میں عمرت اندر کی تھی بغیر سکون کی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ اندر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ اندر امام غزالی ہمارے حسن بصری کے کول ایک بندہ آیا بندہ جو آیا نا تے انہیں آ کے پوچھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے تو بندہ آپ کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور میری عبادت میں سکون کوئی نہیں میں بڑی عبادت کرنا بڑی ریاضت کرنا حضور کا سکون نہیں ملتا پیا بڑی سجدے کی تھی حضور سکون نہیں فرمایا سکون چاہتا ہے تو پھر اپنے دلوں سے دنیا کو کٹ دے اپنے دل سے بیٹھی رب کی یاد مثال ہے اس کا بعد یاد مثال ہے ایک بزرگ اللہ کے نیک بندے قرآن کی آیت پڑھی نا یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسے آیت پڑھی اس آیت کا مفہوم جڑا ہے نا وہ فرمایا جو کچھ زمین کے اندر ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے سارا کچھ ہر چیز اللہ کے ذکر کے لیے مخلوق ہے اس اللہ کے نیک بندے کی طرف کا آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھا یا اللہ الجلال میں پیار کی نظر انہیں خدا کی توبہ کے اللہ اگر چیز ہر چیز اگر ذکر والے تو لیکن آواز کو کیا ہے فرمایا میرے بندے تاکہ درخت نہیں یہ بھی میرا ذکر کرتے رہے پہاڑ نہیں یہ بھی میرا ذکر کرتے رہے فرمایا یا اللہ اگر پہاڑ کی ذکر تو ادا کرتے ہیں زمین کی ذکر تو ادا کرتی ہے کہ درخت کی ذکر تو ادا کرتے ہیں یا اللہ پھر آواز کیوں نہیں آ رہی پھر آواز کیوں نہیں آ رہی کتابہ میں ذکر تو اللہ کا نیک بندہ ہو گیا نا غذائے حاجت واسطے انہوں نے لوٹے پانی پایا پانی پکڑ لگا نا تو پانی سے اللہ ذکر کی آواز آ رہی ہے پانی سے پنٹو اللہ ذکر کی آواز آ رہی جب آواز سنی تو اللہ نے نیک بندے اپنے اللہ واقعی ہر چیز کو غیر ذکر کر دی پھر اس بندے نے زمین کو ایک طرح چاہیا کہ واقعہ زندگی کے لوگ کرتی ہے نہیں کچھ جلا پڑ رہے ہیں آپ پتھر پڑ رہے ہیں کرنا پتھر دے اس مٹی دے وچ بھی اللہ کا ذکر دی آواز آ رہی وہ اسے رکھ دیتے وہ اسے رکھ دیتے پانی اسے رکھ دیتا فرمایا یا اللہ جڑی چیز تھوڑا ذکر کرے پھر انہوں میں خلا دے تو لے کے جاؤں نہیں میں دوبارہ نہیں کرتا ذکر تھوڑا کرتی ہوئے یا اللہ میں پلی جگہ میں لے کے جاؤں فرماتے ہیں کہ میں ایک دنیا میں یا اللہ واقعی ہر چیز تیرا ذکر کرتی ہے فرمایا میں بندے ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے لیکن میں نفسیدہ سے پردہ پایا ہوا ہے کسی کا حوالہ سننے سکتے یا اللہ جاؤ
فرمایا میں سویا دنوں چیزاں سے پردہ پایا کہ اگر کہ تسی انہاں دی آوازاں سن لیندے تسی انہاں نوں استعمال کرن واسطے رک جاندے تسی انہاں نوں استعمال نہ کر سکے فرمایا ہے میرے مولا انسان کو ایک پہاڑ سنگے نا انسان کو پہاڑ سنگے اللہ ذکر کیا کرتے ہیں انسان کو ایسے درخت بھی سنگے اللہ ذکر کرتے ہیں انسان کو زمین سنگے اللہ ذکر کیا کرتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اشرف المخلوقات بنایا ہے بڑا اعلیٰ مخلوق بنائی ہے اور سب تو پہلے تنو ایک فصل ہویا تنو مدینہ تاجدار تنو سب تو پہلے مدینہ تاجدار عطا کیتا حضرت عبد الرحمن صفوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دفعہ میں نے کیا مینڈک نو کیا تے اللہ ذکر کر دی مینڈک نو کیا ہے اللہ ذکر کیا کرتی ہے تے جو ایک گل دیکھی ہے تے داؤد علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن مینڈک نو ویکھیا تے اللہ ذکر کیا کرتی ہے پوچھا ہے مینڈک کتنے گھنٹہ ہو گئے اللہ ذکر کر رہی ہے مینڈک بولی کہ اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی میں نے 70 سال ہو گئے میں اللہ ذکر کیا کرنی 70 سال لوگ میں اللہ ذکر کرتی ہوں یار میں قربان جاواں ایک جنمال ہو گئی وہ اللہ ذکر تو واپس نہیں انسان ہو کے اللہ ذکر انسان ہو کے اللہ ذکر تو واپس اذان ہو رہی ہے مسجد کے اندر پتہ کوئی نہیں اذان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی دیکھو اگر نماز ہو رہی ہے باہر نکلو گے بندے گلے جیسے نظر آئیں گے اے مسلمان اے مسلمان صرف ساڈا نام رہ گیا سارے کم مسلمان والے نہیں اے مسلمان کبھی غور کرنا کبھی فکر کرنا اجے پہاڑ نہیں اے بھی اللہ ذکر کرتے نہیں درخت بھی اللہ ذکر کرتے نہیں جنوائے بھی اللہ ذکر کرتے نہیں اے انسان دہانے تو جنوات سے بیٹھ کے ہوتے اللہ ذکر کیا کرتے ہیں اجے بہتر نہیں اللہ ذکر کرتے نہیں اے مسلمان کبھی غور کر کبھی فکر کر ان چیز کو فکر کر کے اپنے ضمیر کو جھجوڑو کہ اسی کہڑے پاسے جا رہے ہیں اسی کہڑے پاسے جا رہے ہیں اللہ نے بڑا بہتر کیوں کیتا کبھی مقصد پڑے اپنا مقصد ساڈا انہیں جہان کا مقصد کی اللہ نے فرمایا بندیا میں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا تینوں میں فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا دنیا داری واسطے پیدا نہیں کیتا لیکن اے انسان لیکن غور کر کہ اللہ نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا آج اسی کیڑی عبادت کر رہے ہیں کیڑے پاسے جا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن صفوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت جناب مرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ کے مدینے کے جس کا ایک لسٹ میں ایک نام ہے آپ کا جناب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا نام ہے آپ کی بارگاہ میں میرے کپڑے کا ان میں لے کے آیا تو پھر چھوڑ میں ادھورا کا قبول آپ نے ان کا بہت کیتا تو لے کے نا کہ آپ نے مجھے رکھے وہ جنوار اس پرندہ پنجرے میں بند کر دیتا سارا دن پنجرے میں رہنا پانیوں میں پنجرے میں ملتا پیا کھانا بھی انہوں پنجرے میں ملتا پیا ایک دفعہ اس پنجرے سے جو اس پرندے نے آواز آج انہوں نے گزاری تم اپنے دفتر میں پہلے پہنچا بنانا ہے تو بیٹھ کے جلدہ بھی کرنا ہے کبھی کچھ میرے بھی دوست بہت سارے ہوتے میں نے پنجرے میں کیا کیتا ہوا ہے جنہیں بھی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میں اس پرندے میں پنجرے کو باہر کاٹ کے رکھا پنجرا بھی کٹے کے بعد کٹیا پنجرے کا پھیلنا باہر نکل کے نا درخت پیچھے نہیں اٹھتی وہ پنجرا ہو لگا نیک ولی پرندہ چھڑیا پرندہ بیٹھ کے اللہ ذکر پیا کرتا ہے
اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جنہیں خدا کی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا دیا فرمایا حضور میری قید ہونے کی وجہ سے ہوئی. فرمایا کہ میں اللہ کا ذکر تو واپس ہو گیا. میں اللہ کا ذکر نہیں دیتا میں شکارے سے شکار شکایا تو قید ہو گیا. تو میں اللہ ذکر کر لگ پہ ہوں آزادی نہ لگی. پتا چلے اللہ کا ذکر میں آزادی اللہ کے ذکر میں آزادی. لیکن اگر کوئی ذکر کرے پھر انہوں پتا لگے میں اللہ کے ذکر میں کتنی ایک آزادی ایک بڑی سننا حکایات جیسے بڑی سبق آموزہ ہے. وہ اللہ کا نیک بندہ تھی. چھوٹی بچی پڑھ کے 7 بچے کو دی. بچی نو ہاتھ ہے کہ دریا سے جا کے مچھلیاں پکڑنا. دریا سے جو مچھلیاں پکڑتا ہے تو اپنی بیٹی نے دنیا کی بیٹی رکھ رہے ہیں. وہ بچے دریا سے مچھلیاں اور باپ کو رکھتا کہ دریا میں چھوڑ دیں گے. حد تک کہ باپ سارا دن مچھلیاں پکڑ کے آج ہوا نا میں بیٹی یہ تو نہیں بتایا مچھلیاں کتنے نہیں. میں آپ پوچھوں ہوں کہ میں دریا کے کچھ اتنی تھا کمائی سے فرمایا ابو جی مجھے آپ بیٹے کی آپ کے یہاں آئے ہو کیا بچے اکیلے لفظ کرے دلا دے لفظ ہو جانا دنیا بدل سکتی ہے. بچی نے کیا مجھے آپ کا گھر تھی بڑی چیز اللہ نے دیکھے تو غافل ہو جائے اور یہ ستارے سے جا کے جا جاتی ہے. میرے والد ایسی مسجد سے پکڑ رہے ہو نا اس مسجد سے پکڑ رہے ہو اے اللہ کا ذکر تو واپس جی کہاں جا لے جاؤں گی میں سن کے نہیں کہ انج نہ ہو گئے کہ اے اللہ نے ذکر تو واپس مچھلی کھا دے آج کے ذکر تو واپس نہ ہو جاؤ. اے مسلمان بچی کا لفظ دیکھتے میں حضور بیار پا گیا جی کہ یہ غافل ہو جائے اللہ ذکر تو ذکر نہ کرے اللہ ذکر تو غافل ہو جائے ذکر نہ کرے. فرمایا پھر او چیز شکاری سے جال قابو آ جاندی ہے. فرمایا پوچھئے مچھلیاں جڑی ہنن دی قابو آندی ہے مجھے نہیں دی ہوندیاں جڑی قابو آندی ہے. فرمایا پوچھی اے اللہ ذکر تو واپس پڑھ. میں انہوں رکھنا گوارا نہیں کیتا کہ میرے والد نے آکھیا سی جڑی چیز غافل ہو جائے اللہ ذکر تو کوئی چیز شکار دے جال کے جاندی ہے کوئی چیز پھنس جاتی ہے. میری سرکار فرماتے نے اللہ دے نیک بندے فرماتے نے ذرا سنو اللہ کا ذکر تو غافل ہو جائے نا میرے نوں کٹیا جاتا ہے جان کو کٹنا ہوگا تو اللہ ذکر تو غافل ہو جائے. انسان کبھی اور کیتا ہے کبھی ذکر کیتا ہی انسان بھی وضو قرار ہوتا ہے. اج جس کار ہے وہ ہر بندہ ہر وہ ذکر کے سارے یہ وجہ کی ہے صرف کہیے کہ اللہ ذکر تو غافل ہو گئے اللہ ذکر تو غافل ہو گئے ہیں. اے بندے آج بھی اللہ ذکر کرے اللہ نے ذکر کے نال اپنے زبان کا تسبیح خدا دی اللہ ذکر نال زبان خاص رکھے گا. اللہ دلوں اور خود کا فرمائے اور خود کا جیسے بندائی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھے دیر تک میں چلا گیا تو پرندہ جو کھڑیا تھی ساڑھے سال تھی میں جتنی دیر تک میں زندہ رہا وہ پرندہ آ کے میری زیارت کرتا رہا. پرندہ بھی اللہ کے نیک بندے نال پیار کیتا ہے اللہ پیار کے ساتھ پتہ چلا پیار کرنا کا حق ہے. اس پرندے نے ان کا حق ادا کیا آگے صاحب حضرت سنت کو تعالی اللہ فرماتے ہیں کہ روزانہ وہ پرندہ آ کے میری زیارت کرتا ہے زیارت تک ایک ٹر جاتا فرماتے ہیں تو آپ کا وصال ہو گیا نا حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ جڑا زیارت کرنا مجھے ہم روزانہ فرماتے ہیں اور زمین سے ڈگیا تو انہیں بھی اپنے روح پرواز کر دی. اس پرندے نے
ایک محبت کا انداز بتایا کیا بندیا اللہ دے بندے نال پیار کر اس بندے نال پیار کر جڑا اللہ دا بندہ جڑا بندہ ہے اللہ دا بندہ دا ہوئی ہے جنوں اللہ کہ میرا بندہ جنوں اللہ کہ میرا بندہ ہے بندہ تے ہوئی ہے نا اے مسلمان کبھی غور کیتا یار میں کی ہے کہ نیکی کی کتنے ایک گناہ کیتا ہے حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے خواب دیکھا کہ فرمایا جنت کے سارا پیار کرتے ہیں فرمایا تمہیں کو بتا دیے جنت کے اشارہ کرتے ہیں میریا نے فرمایا میں تو فرشتے اسے رحم پیتا تھی کیا ہوا فرمایا میں تو فرشتے اسے رحم پیتا تھی فرشتے کو عذاب پیتا تھی اللہ نے اودی برکت دے نال مینوں خبر دے وچ اللہ سکون گزارے کیا کبھی دور کاری فکر کاری یار اپنا نقد فکر بدل انداز بدل ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بات کرتا ہے ہر وقت اللہ نے ذکر کے نال اپنی زبان نقد کہہ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو بھی آپ نے جب آپ پیٹ دینا یہ تین حصے کر لو کھانا کھاتے وقت تین حصے کرو اور میں حضور کی میں تین ذریعے فرمایا ایک دوڑنے کا حصہ کر لو ایک پانی پینے کا حصہ کر لو تیسرا جائے دائرہ اور سانس لگا لو سانس لینے وقت کر لو اتنا بھی کھا نہ لو فرمایا جب بندہ زیادہ کھا جاتا ہے نا پھر ان کی بات کی سکون نہیں ملتا سکون نہیں ملتا جنت کا گوا کھڑا نہیں تو پھر رہ کے گڑ کا تم برداشت کر پتا لگے تو کتنا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے کتنا ہے کہ نیک بندہ ہے اے بندیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کے پیاس کو واجب ہو کوئی چیز سبھاگ نہیں دیکھو ہر چیز زکات ہے ہر چیز زکات ہے لیکن بدن میں زکات بھوکے بدن میں زکات بھوکا لینا پیاسا لینا یہی زکات ہے بدن کی اے مسلمان کبھی غور کیتا ہے کہ ہم کئی زکات کرنے ہیں سارا دن اسی سو کے گزار لینے ہیں جمعہ دن چھٹی آتی ہے سارا دن گزار کے سو کے گزار لواں گے وہ نماز پڑھ کے باہر نکلو گے آپ کو گلی میں کتنے ایک بندے چھوٹے ہوں صبح کتنے بندے چھوٹے ہوں گے بندیا کبھی فکر کر جا اللہ کا ذکر آپ کے اپنا آپ مگن کر مصروف کر جو اللہ کا ذکر کرے گا نا تو دل میں سکون پہنچے گا یہاں تک کہ جتنا چین جتنا سکون پھر اللہ ذکر کرتے ہیں اور کسی چیز سے چلے کرتے ہیں ایسا سکون نہیں لگتا جب اس کی بےزتی میں لگ جا ٹوٹ جا سکون لا لیکن سکون مجھے تو نہیں ملے لگا جتنی دیر تک وہ اللہ ذکر نہیں نہ کرتا تو اللہ کے ذکر کی طرف سکون ملے گا تو سکون ہی اللہ ذکر دے گی اللہ بسم اللہ تسمع فی الملک قلوب کہ سن لو اللہ ذکر بچے چین ہے اللہ ذکر بچے سکون ہے دل دا چین ہے لیکن نہ مسلمان اسی غفلت کے اندر جا رہے ہیں سنو دنیا دار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آج یہ جمعہ جڑا ہے نا ابو بکر صدیق شان سے ہی پڑھاؤں گی لیکن میرے دل کی تنگی کچھ نہیں انسان کی عمر کا بھی کچھ دس دیا سیاست سے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا بھی دساں گا کہ ابو بکر صدیق کی شان کی بعد نبیوں کی کل جہان کی شان جناب صدیق دی ہے صدیق وجہ اور صدیق کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان ابو بکر صدیق کی شان بھی بڑی آتا ہے ابو بکر صدیق کی شان کچھ نہیں نبی دی بولے کچھ علی کو کچھ نبی نے
یار غار حضرت ابو بکر صدیق شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خان صاحب سلام اللہ علیہ سال ہو گیا جنازہ رکھیں گے ابو بکر صدیق نے فرمایا علی جنازہ سرکاری کا آگے فرمایا ابو بکر صدیق جنازہ مولا علی نے پڑھاؤ مولا علی نے کی گلا کی فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے حضور فرمایا حضور نے فرمایا تھی جس امت کی میرا یار ہوئے فرمایا جس قوم میں میرا یار ہوئے میرے یار کے ہونے کسی شروع سے مسئلے دے کے کھڑا ہوتا میرے یار ہوندے چاہے ابو بکر صدیق دے ہوندے اس سے بھی طاقت نہیں کہ مسئلے کے کھڑا ہو جائے فرمایا ابو بکر علی کا کافر مسئلے دے کھڑا ہونا علی دوسری زندہ ہو جس توڑ گئے ہو پھر میں ساری عمری مسئلے دے فرمایا ابو بکر علی فاطمہ نے ربا دنیا پڑھاؤ گے پڑھایا پڑھانے والا بولے یار بار ابو بکر صدیق جن نے فاطمہ کو پڑھایا تھا جنازہ پڑھایا میں قربان جاواں ابو بکر صدیق کی شان تو بعد نبیوں سے کل جہان وچوں ہائے ہائے ہو گیا سبحان اللہ بعد نبیوں سے کل جہان وچوں شان جناب صدیق دی ہے مسلمان صحابہ پڑھ کر بتا دے کہ صدیق اکبر کی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بسام ہے قریب جا رہے ہیں اب ڈال میں کمی کر رہے ہیں کمی کرتے ہیں اندر گئے داڑھی جو ایک بات کیا کہ قبرستان چلے گئے بیاہ کلہ کار صبر والے نے عذاب چک لیا فرمایا یاد ہے عذاب کیوں چلے کافر سن فرمایا بے شک کافر سن کافر والے فرمایا اپنے یاد دائی والے فرمایا میں اسرائیل والے تھا یا کافر والے تھا فرمایا نہیں جس سے میرے کہا ساری زبان نکلے اسے اج عذاب نہیں ہونا عذاب سن لو ساری زبان نکلے اور جسے یار آپ نے دیکھا اگر صدیق کی شان ویسے کا پتہ لگے گا نہیں کسی انسان کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابدال کے بیت نبی نے غزل میں آرام پہ فرمائے ہیں یا صدیق اکبر کی معمولیت ہے صدیق اکبر ہے کون ہے پتہ ہے صدیق اکبر نبی کے دوسر نے صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بیوی نے ابو بکر صدیق کی بیٹی نے حضور کی من کے ابو بکر صدیق کے آئے ہے قربان جھما اور دوسرے باپ کے جگہ ہونا کہ نہیں ہونا مسلمان یہ ابو بکر صدیق کی شان کچھ نہیں جاتی کو لکھوچ عمر کو لکھوچ ابو بکر صدیق کی شان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ابو بکر صدیق کا نام لیا گیا ابو بکر صدیق کا نام کو لیا اور پورے فاروق کے ہم جب شروع آگے رام اللہ سے فرمایا کاش قدیم عمر حضرت ابو بکر صدیق نے سینے کا اقبال ہوگا کاش قدیم ابو بکر صدیق کے سینے کا اقبال ہوگا کہ خواہش کون گا دے ہم رات مصطفیٰ دن واقع دعا مانگ کے لیا دن واقع دعا مانگ کے لیا یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن عشان دے دے دونوں عمران چھے کو عمر آسان کر دے تاکہ میرے کی سلام مقام پر پہنچ جائے وہ عمر پہنچ کر یا اللہ کاش قدیم عمر حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کا اقبال ہوگا مسلمان ایک دفعہ میری کریم نظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں جیسے اللہ علیہ وسلم دیکھیں آسمان سے سارے فوریان پر آئے حضرت امام سوچا کہ جتنے آسمان سے ستارے نے جتنے آسمان سے ستارے نے ان ستارے کے برابر میرے باپ دی نیکیاں ہون کی کہتے رب محمد حضرت امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بان کھاتے ہیں اللہ کی دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے وہ
تو حادث ہے والیا واللہ دیاں ظلفوالیا سونیا اے جو سونا جنہیں سمانا دے ستارے نظر آ رہے ہیں آقا جنہ ستاریاں دے برابر عزتیاں نیکیاں ہیں میرے آقا فرمایا ہاں میری پیاری آسیا انہاں ستاریاں دے برابر بھی نیکیاں ہیں یا رسول اللہ کتیاں فرمایا میرے عمر فاروق دیاں نے فرمایا نہ ستاریاں دے برابر میرے عمر دیاں نیکیاں نے حضرت اما عائشہ پریشان ہو گیا نے اما عائشہ پریشان ہو گیا جیتی سونیا میں تے خواہش دل سوچیا تھی جنہیں ستارے نے اللہ ستارے دے برابر میرے پاک صدیق نے کیوں گیا میرے آقا فرماتے اے میرے پیارے آسیا جی آقا فرمایا اس ساریاں نیکیاں ایک پاسے میرے یار کی نکلے کی ایک پاسے فرمایا ساریاں نیکیاں ایک پاسے میرے یار ابو بکر صدیق دی یار اونے کی ایک پاسے آن کے دیا دو او کی نیکی ہے لیکن ساریاں دیوال پہ فرمایا میرے یار دی واد والی نیکی ہے یہ نیکی ہے واد والی نیکی ہے واد والی کی نیکی تھی ہائے کیا سبحان اللہ وہ دینے کی تھا واد والی نیکی وہ تھی جو ابو بکر صدیق نے میرے دفاع نبی آج سوچ کر جان لگے نا ابو بکر صدیق نے کیا کیا انہوں نے دفاع کرو وہ میں اندر جا کے رات میں صفائی کرنا ہے رات میں اندر جا کے صفائی کرنا حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے نا قبلہ علی صاحب اندر جانے رات صفائی کرتے ہیں صفائی کر کے جو سلام دیکھے نا سارے کافی سلام بنی حضرت ابو بکر صدیق نے آپ نے چادر سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا انہیں سارے سلامات دے دیتے اور سارے سلام باقی کر دیتے ایک چادر چادر کی ختم ہوگی ایک سلام باقی رہ گیا چادر ختم ہوگی ایک سلام باقی رہ گیا حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا اتارن ہو اسے پیرا ٹیٹی رکھ لے جن نیکی تھی تو سمجھا اسے پیرا ٹیٹی رکھی اور میں سونے ہوں اندر آ میرا نفاظ بھی اندر گئے ابو بکر صدیق نے فرمایا سونے تو اٹھے یار ابو بکر صدیق کی گود آتے سونے آبرا سب رکھ کے رات فرما ابو بکر صدیق نے اپنی گود آگے کی تھی اب کسے آپ کی اسلام سے جب ابدی رکھی ہے یہ آپ نے اڈی کچھی نہیں اڈی رکھی زور نہ تو سب سارے سلام پہ خدا گیا صحابہ فرما میں آقا علیہ السلام تھی اگر قانون تلاش کرنی پڑی تھی نا فرماتے نے قانون تلاش کرنا مشکل رہتی آتی آقا کی خوشبو سن کے تلاش کر لینا سب لوگ اندر کے نا آپ کے اندر آپ کی خوشبو سب لوگ آ گئی وہ کئی رستے میں انتظار کرتا جن کے آقا اتنے آ کے میں زیادہ بھی کراؤں گا لیکن زیادہ ٹائم ہے جب تو تین خدا کھا رہے ہیں باتیں کر دیتے آج قربان جاؤں کیا سبحان اللہ ابو بکر صدیق نے سلاف بند کر دیتے ایک سلاف پہ اپنے پیرا دے اٹی رکھ دیتی پیرا دے اٹی رکھ دیتی میرے آقا اندر جا کے کسی کے پتی گود کھالا کے رحم کرنا پہ اپنے سارے سلاف نے میرا پاس بے دیا سلاف کو نہ کوئی نہیں میں کوشش کی تھی اب کیا یاد پیرا دے اٹی نو ڈنگ مارا تاکہ یار تکلیف ہوئے پیچھے کر لے میں نبی دی زیارت کرنا میں یار میں زیارت کرنا تو ابو بکر صدیق پیرا ڈنگ مارتا جاؤں یار میں آپ کے سپا جن میں منزی ڈنگ مار میں یار جلا نہیں جلا یار تکلیف ہو جاتے ہیں فرمایا میں تکلیف گان تو برداشت کر رہا گا پر میں اپنے نبی کو تکلیف نہیں دے سکتا وہ میرے نبی کریم نے دیکھا صدیق نے کھائے تمہارے روندے پہ فرمایا یار رونا کیوں ہے کی گل بنی عرض کی دلوں سے پالا پتہ نہیں کری سید میرے پیروں نو جب اٹھیا مر دیے میرے پیروں نو جب مر دیے میرے نبی نے فرمایا میرے یار دنیا کا فرمایا کی چپ لے میرے نبی نے فرمایا کی چپ لے فرمایا نہیں سونے تکلیف پڑی
تیرے سونے ایسے نہ ہو بے باہر نکل کے تو مختلف دے دے میرے آقا نے فرمایا صدیق نہیں ہڈی چپ اور تکلیف دینے والا نہیں یاد پہ بات کرو چاہتے آیا کیا جنوروں سے قربان دایا جنور کی قدر جانتے تھا کی قدر کی جنوروں نے پتہ دیا دو کی عزت کی جدوں کی شان کی تھی جب بکریاں کو بھی پتہ جدوں کی شان کی اور یہ میری بکریوں کو پتہ کہ میری شان کی ابھی بکریوں موڑتے ہیں بکریوں کو جاتی ہے ادھر کا بھی بہت جاتی ہے کہ پیچھے کبھی دیکھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے پیچھے کو ہوتے بکریاں ٹوٹیاں نہیں چلتی ہیں قدم پھر پیچھے دیکھتی ہیں ایک قدم چلتے پھر پیچھے دیکھتی ہیں کیا ہو نبی کیا ہوئے نا حلیمہ کیا بکریہ میں پتا سی کہ کون نبی ہے پتا نہیں نبی کی شان کی ہے نبی کی عظمت کی ہے مسلمان نبی کی قدر کچھ نہیں ہے کہ نبی کے علماء کو پوچھ ابو بکر صدیق کو پوچھ نبی کی شان کی ہے حضرت عمر فاروق کو پوچھ نبی کی شان کی ہے عثمان غنی کو پوچھ نبی کی شان کی ہے مولا علی کو پوچھ نبی کی شان کی ہے پھر تو پتا لگے نبی کی شان کی ہے نبی کی عظمت کی ہے اے مسلمان نبی کی شان کو نبی دے علماء نے پوچھ قدر نبی دی ہو کے کیا دنیا دار کمین وہ کمر نبی دی ہو جان والے سوے بچ مدینہ عبد الحکیم صاحب نے گل مکا دیتی فرمایا قدر نبی دیوں کی جان مجھ پر لوگ کمین قدر نبی جان والے سونے بچ مدینہ نبی کی قدر کچھ نہیں ہے وہ بکر صدیق کی عمر فاروق اور عثمان غنی مولا علی رضوان کو کچھ نبی کی شان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کو مسلمان کو نمازی بنائے اور عاشق و شکر وما علیہ